جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آج ہم کبوتر کے حوالے سے مختلف قسم کی معلومات حاصل کریں گے۔ کبوتر جو ہے ایک چھوٹے خوبصورت پرندے کو کہا جاتا ہے۔ کبوتر کی مختلف اقسام ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا جسے امام ابو داود، امام طبرانی اور امام ابن ماجہ نے مختلف اپنی کتب کے اندر حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے پھرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان شیطانہ کے پیچھے پھر رہا ہے، اور دوسری ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ شیطان شیطان کے پیچھے جا رہا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض اہل علم نے اس حدیث کا مصداق کبوتر بازوں کو قرار دیا ہے، کیونکہ اکثر یہ کبوتر باز کبوتر اڑانے، کبوتر پکڑنے وغیرہ کے چکر میں مکانوں کی چھتوں وغیرہ پر چڑھ جاتے ہیں، جس سے پڑوسیوں کے گھروں کی بے پردگی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کا ایک قول نقل کیا گیا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچا تو وہ اڑانے والے کبوتروں کو ذبح کرنے اور پرکینچ کبوتروں کو چھوڑنے کے لیے فرما رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اترج اور سرخ کبوتر کا دیکھنا بھلا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے گھر میں وحشت محسوس ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبوتر کا جوڑا پال لو، جب وہ بولا کرے گا تو تم ٹھیک اس وقت اللہ کا ذکر شروع کر دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی پاک نے اپنے دل کے گھبرانے کی شکایت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبوتر پال لو، ان سے انس بھی ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور یہ اپنی گھڑگھڑوں سے تمہیں نماز کے لیے بھی جگائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ کعبے نے خدا تعالیٰ سے شکایت کی میری زیارت کو آنے والے اور جانے والوں کی تعداد بہت کم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہوں جو تجھ سے ایسا شغف رکھیں گے جیسا کہ کبوتروں کو اپنے بچوں سے لگاؤ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتروں کا حدیث میں ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے اشخاص ہوں گے جو اپنے سر اور داڑھیوں کو ایسا خضاب لگائیں گے جیسے کبوتر کے پوٹے میں سیاہی ہوتی ہے، اور یہ اشخاص جنت کی ہوا تک نہیں پائیں گے۔ کبوتر کی مختلف عادتیں ہیں۔ کبوتر کی خاص عادت یہ ہے کہ اگر اس کو 1000 میل کے فاصلے سے بھی چھوڑ دیا جائے تو یہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ دور دراز ملکوں سے کبوتر خبریں لاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ کبوتروں میں بعض ایسے بھی کبوتر ہوتے ہیں جو ایک دن میں 3,000 فرسخ کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کبھی کسی کا پالتو کبوتر کہیں اور کسی وجہ سے پکڑا گیا اور 3 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک اپنے گھر سے غائب رہا، مگر اتنا طویل غیر حاضری کے باوجود جب بھی اسے موقع ملتا ہے تو وہ اپنے گھر کو نہیں بھولتا ہے، کیونکہ اس کی عقل، قوت حافظہ اور کشش گھر جو ہے وہ برابر قائم رہتی ہے۔ جب کبھی بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اڑ کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ شکار کرنے والے پرندے اس کی گھات میں ہمیشہ رہتے ہیں، مگر جس قدر یہ کبوتر جو ہے باز سے ڈرتا ہے اتنا کسی دوسرے پرندے سے نہیں ڈرتا، حالانکہ اس کی پرواز جو ہے باز سے کافی تیز ہوتی ہے، لیکن باز کا خوف کبوتر پر اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی اس کے بازو ڈھیلے ہو جاتے اور اس طرح مرعوب ہو جاتا ہے جیسے گدھا شیر کے سامنے، بکری بھیڑیے کے سامنے اور چوہا بلی کے سامنے بے حس اور بے حرکت ہو جاتا ہے۔ کبوتر کی طبیعت میں ایک عجیب بات یہ ہے جو کہ ابن قتیبہ نے عیون الاخبار میں نقل فرمائی، کہتے ہیں کہ میں نے مرد اور عورت میں کوئی ایسی خصلت نہیں دیکھی جو کبوتروں میں نہ ہو، چنانچہ میں نے کبوتری کو دیکھا کہ وہ اپنے جوڑے کے نر کے علاوہ کسی دوسرے نر کو جفتی کی قدرت نہیں دیتی،
اور نہ ہی نر کسی دوسری کبوتری کی طرف مائل ہوتا ہے۔ البتہ اگر جوڑے میں سے کوئی ایک مر جائے یا بچھڑ جائے تو بات دوسری ہے۔ اور میں نے ایک خاص بات یہ دیکھی، جب کبوتر اپنی مادہ سے جفتی کا ارادہ کرتا ہے تو کبوتری فوراً بن سنور جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبوتری اپنے نر کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے نر کو اپنے اوپر جفتی کی قدرت دے دیتی ہے، لیکن ایسا معاملہ نادر الوقوع ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ بعض دفعہ کبوتر پر کبوتری چڑھ کر جفتی کرتی ہے، مگر کہتے ہیں کہ اس جفتی سے انڈے تو پیدا ہوتے ہیں مگر ان انڈوں سے بچے نہیں نکلتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نر نر پر اور مادہ مادہ پر چڑھ جاتے ہیں۔ اور ایک حیرت انگیز بات جو کبوتر اور انسان کے علاوہ اور جاندار میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ کہ کبوتر انسان کی طرح جفتی سے پہلے بوسہ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ جفتی کی خواہش نہ ہونے پر بھی یہ آپس میں بوسہ بازی کرتے رہتے ہیں۔ کبوتر 6 ماہ تک جفتی کرتا ہے اور کبوتری 14 دن حاملہ رہتی ہے۔ پہلے اور دوسرے انڈے کے درمیان 1 دن اور 1 رات کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک انڈے سے نر اور ایک انڈے سے مادہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دن کے کچھ حصے میں نر انڈوں پر بیٹھتا ہے اور باقی حصے میں مادہ انڈوں کو سیتی ہے، اور انڈے دینے کے بعد اگر کبوتری اپنے خانہ میں نہیں جاتی تو کبوتر مار مار کر اس کو خانہ میں لے کر جاتا ہے اور مستقل اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبوتر کو یہ صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے کہ جب بچہ نکل آتا ہے تو کبوتر شور مٹی یعنی کھاری مٹی چبا کر ان کو کھلاتا ہے تاکہ ان کے کھانے کا راستہ صاف ہو جائے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو لطیف و دانا ہے، جس نے ہر جاندار کو اس کے مناسب اور ضروری ہدایات دی۔ ارسطو نے کبوتر کی عمر کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عام طور پر کبوتر کی عمر 8 سال ہوتی ہے۔ تاریخ کی کتب میں مذکور ہے کہ امیر المومنین مسترشد باللہ بن مستظہر باللہ نے موت سے کچھ دن قبل یہ خواب دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک گنڈے دار کبوتری ہے۔ پس ایک آنے والے نے خواب میں ہی کہا کہ تمہاری نجات اسی میں ہے۔ جب صبح ہوئی تو خلیفہ نے یہ خواب امام ابن سکینہ سے بیان کیا۔ امام ابن سکینہ نے امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ خود اس کی کیا تعبیر لیتے ہیں؟ امیر المومنین مسترشد باللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اس کی تعبیر ابو تمام کے اس شعر سے لی ہے کہ یہ حمام یعنی کبوتر ہیں، اگر فال لینے کی غرض سے ان کی ہا کو کسرہ دے دیں تو حمام یعنی موت ہو جائے گی۔ خلیفہ نے یہ شعر پڑھ کر کہا کہ میری نجات میری موت میں چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد 829 ہجری میں خلیفہ مسترشد باللہ قتل کر دیے گئے اور ان کی خلافت 13 سال 8 ماہ اور چند دن رہی۔ ابن خلقان نے محمد بن سیرین کے حالات میں لکھا کہ ایک شخص آپ کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں پڑوسی کی کبوتری پکڑی اور اس کے بازو توڑ دیے۔ یہ سن کر ابن سیرین کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ آگے بیان کر۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اس کے بعد ایک سیاہ کوہ آیا اور میرے مکان کی پشت پر بیٹھ اور پھر اس کوے نے مکان میں نقب لگائی اور اس میں گھس گیا۔ علامہ ابن سیرین نے پورا خواب سن کر فرمایا کہ کس قدر جلد تیرے رب نے تجھ کو تنبیہ فرما دی۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے پاس ناجائز طور پر آتا جاتا ہے۔ تیرے تعلقات تیری پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز طور پر ہے، اور وہ کالا کوہ جو ہے ایک حبشی غلام ہے جو تیری بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے۔ امام ابن سیرین مشہور تابعین میں سے ہیں۔ آپ کو خواب کی تعبیر دینے کی مہارت تھی۔ روایت ہے کہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ اس وقت صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ اس عورت نے اپنے خواب بیان کیا اور کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، چاند ثریا میں داخل ہو گیا اور ایک پکارنے والے نے میرے پیچھے سے پکار کر کہا کہ ابن سیرین کے پاس جا کر ان سے یہ خواب بیان کر۔ یہ سنتے ہی آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ اپنا پیٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی بہن نے آپ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ میرے خیال میں اس عورت کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں 7 دن میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور 7 دن کے بعد 110 ہجری میں امام حسن بصری کی وفات کے ٹھیک 100 دن بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت سفیان ثوری سے روایت کیا، آپ نے فرمایا کہ کبوتر بازی قوم لوط کا شغل تھا، اور امام نخعی کا قول ہے کہ کبوتر باز کی موت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ فقر و فاقہ کی تکلیف نہ جھیل لے۔ مطلب یہ کہ ایسے شخص کو ضرور زندگی میں شدید مفلسی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بزاز نے اپنی مسند میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تان دیا، اور جنگلی کبوتر کا ایک جوڑا آ کر غار کے منہ پر بیٹھ گیا، اور یہ واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت غار ثور میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرکین سے حفاظت فرمائی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کفار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار تک پہنچ گئے تھے، مگر مکڑی کے جالے اور کبوتروں کو دیکھ کر ناکام واپس آ گئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور کفار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار تک پہنچ گئے تھے، مگر مکڑی کے جالے اور کبوتروں کو دیکھ کر ناکام واپس آ گئے۔ حرم بیت اللہ شریف کے تمام کبوتر اسی غار ثور کے جوڑے کی نسل سے ہیں۔ فتح مکہ کے دن کبوتروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے برکت عطا فرمائی۔ حضور کی دعا کا یہ اثر ہے کہ آج بھی وہاں پر کثیر تعداد میں کبوتر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ کبوتر بالاتفاق حلال ہے، کیونکہ یہ طیبات میں سے ہے، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں کبوتر کے قتل کرنے پر بکری کا ضمان واجب کیا ہے۔ کبوتروں سے کھیلنا اور ان کو اڑانا اور مقابلہ بازی کرانا، بعض اس کو بغیر کسی کراہت کے جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ جنگ وغیرہ میں پیغام رسانی کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اصح بات یہ ہے کہ یہ مکروہ عمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ علامہ دبیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کبوتر کی بیچ اور معقول اور غیر معقول چوپاؤں کی لید اور گوبر وغیرہ کی بیع باطل ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی قیمت جو ہے یہ حرام ہے، اور یہ مذہب شوافع کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گوبر وغیرہ کی بیع کو جائز قرار دیتے۔ کبوتر کے بہت سارے طبی فوائد ہیں۔ اگر کسی شخص کے اعضاء شل ہو جائیں یا لکوہ یا فالج کا اثر ہو جائے، تو ایسے شخص کو کسی ایسی جگہ جہاں کبوتر رہتے ہوں یا کبوتر کے قریب رہنا مفید ہے، تو یہ کبوتر کی عجیب و غریب خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کے لیے اس کا خون یعنی کبوتر کا خون اور گوشت بھی فائدہ مند ہے۔ کبوتر کا گرم خون بطور سرما استعمال کرنا آنکھوں میں پائے جانے والے زخم اور دھندلی کو دور کرتا ہے۔ بالخصوص کبوتر کا خون حجاب دماغ سے آنے والی نکسیر کو بند کر دیتا ہے۔ کبوتر کے خون کو زیتون میں ملا کر جلے ہوئے زخموں پر لگانے سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے، اور کبوتر کی بیٹ گرم ہوتی ہے، بالخصوص جنگلی کبوتر کی۔ کبوتر کی بیٹ کی ایک عجیب تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو پانی میں گھول کر عصر بول کا مریض اس پانی میں بیٹھ جائے تو بہت ہی جلد صحت یاب ہو جائے۔ خواب میں کبوتر امین قاصد، سچے دوست اور باوفا محبوب کی شکل میں آتا ہے۔ کبھی خواب میں کبوتر کا دیکھنا نوحہ پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کبوتر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اس سے مراد خط ہے جو عن قریب دیکھنے والوں کو موصول ہوگا۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کی کبوتری اڑ گئی اور وہ لوٹ کر نہ آئی، تو دیکھنے والا یا تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا یا اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں اپنی کبوتری کے پر کاٹ دے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو باہر نکالنے یا بچہ جننے یا حاملہ ہونے سے روکے گا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ خواب دیکھے کہ کبوتر اس کو راستہ دکھا رہا ہے، تو دیکھنے والے کے پاس عن قریب دور دراز مقام سے کوئی خیر یعنی بھلائی کی خبر آئے گی۔ کبوتر کو خواب میں دیکھنا دوستی اور شرکت والے کے لیے خیر کی علامت۔ جامع صاحب کا قول ہے کہ جو شخص خواب میں کبوتر کا شکار کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دیکھنے والے کو اس کے دشمنوں سے مال و دولت ملے گی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں کبوتری کی آنکھ میں نقص دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی بیوی کے
دین اور اخلاق میں کمی ہے۔ ابن المقری کہتے ہیں کہ خواب میں ایسے جانور کو دیکھنا جو کبوتر کی شکل میں ہو تو اس سے مراد شریف النسب، شریف القدر ہونا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں کبوتر کا آنا کھیل کود، مسرت اور دشمن پر غلبے کی دلالت کرتا ہے، اور کبھی اس سے مراد پاک دامن، رازدار اور بچوں پر مہربان بیوی ہوتی ہے، اور کبھی اس سے مراد بہت اولاد والی عورت یا کثیر النسل مرد جو اہل بیت پر مہربان ہوتا ہے۔ جوکس چینل کے معزز ناظرین کرام، آپ نے کبوتر کے حوالے سے بہترین معلومات حاصل کی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔